تو اس کے بعد میں جناب تاخیر کیے بغیر آج کے مہمان خصوصی JKLF آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے صدر ان سے دعوت دیتا ہوں خطاب کے لیے کہ اپنے خیالات کا اظہار خوبصورت انداز میں کرتے ہیں تو ہمیشہ انہی کو سننے کا دل کرتا ہے. بھرپور تالیوں کے ساتھ. بہت شکریہ جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو. جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا. سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں. ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا. اور وہ دن گئے جب ہر ایک ستم کو ادائے محبوب کہہ کے چپ تھے. وہ دن گئے جب ہر ایک ستم کو ادائے محبوب کہہ کے چپ تھے. اٹھے گی ہم پر جو اینٹ کوئی تو پتھر اس کا جواب ہوگا. میں شکر گزار ہوں آپ کا رائے صاحب امتیاز صاحب کہ آپ نے اس شام کو جو ہے وہ اتنا خوبصورت بنایا. سارے بھائیوں کو، دوستوں کو، نوجوانوں کو یہاں پہ بلایا اور دعوت دی. یقین کریں کہ تھوڑا مشکل ہے یہ کام، جو جدائی والا کام ہے یہ، چاہے وہ کسی فرد سے ہو یا چاہے وہ احباب سے ہو، دوستوں سے ہو، گھر والوں سے ہو یا محبوب سے ہو. تو یہ مشکل کام ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا. اس کووڈ نے جہاں مجھے تھوڑا یہاں پہ ایک طرح سے قید کر کے رکھا، وہاں اس نے یہ تحفہ ضرور دیا کہ آپ سارے اتنے احباب جو ہیں، اتنے پیارے پیارے لوگ، اچھے لوگ، ان کے ساتھ جو ہے وہ قربت کے لمحات جو ہیں وہ بھی میسر آئے. ورنہ شاید جس طرح میرا شیڈول تھا وہ مجھے کوئی ہفتہ یہاں پہ رہنا تھا، پھر میں ٹیکساس جاتا، وہ ایک کانفرنس تھی، پھر اس کے بعد مجھے واپس چلے جانا تھا اور آپ سب لوگوں کی دوستی سے اور خلوص سے محروم ہی رہ جاتا. تو قدرت کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے اور یہ جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا تو پھر اسی حساب سے راجہ صاحب خصوصاً مختار بھائی جو ہیں، انہوں نے، آپ سب ان کو جانتے ہی ہیں، میں اب ان کے منہ پہ ان کی کیا تعریف کروں، لیکن انہوں نے کوشش کی کہ ڈاکٹر صاحب اگر ادھر ہیں تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ جتنا ممکن ہو سکتا ہے. ان حالات میں تو شاید یہ بھی جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اگر کوئی دیکھا جائے تو قانون کی اس میں بھی تھوڑی بہت خلا ورزی ہی ہے. لیکن چلیں، چھوٹا موٹا جتنا بھی ممکن ہو سکا انہوں نے بھی کوشش کی اور ان کی وساطت سے دوسرے جتنے احباب ہیں سارے، اب فردن نوجوان ہمارے دوست ہیں، ندیم صاحب، چودھری صاحب، یہ ان سب نے بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ رہنمائی کی. تو ایک اچھا جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم جو گزشتہ کافی عرصے سے مسنگ تھا یہاں پہ، اس کو ہمیں فارم کرنے میں تھوڑی آسانی پیدا ہو گئی. مسنگ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اور اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ جو ہمارا جو مسئلہ ہے، ہمارا جو جموں کشمیر کا مسئلہ ہے، اس کو دنیا دو اینکوں سے دیکھنے کی عادی ہے. ایک اینک جو ہے وہ انڈیا کی اور ایک اینک پاکستان کی. دنیا جہاں بیٹھتی ہے اکٹھی ہو کے تو وہاں پہ ہماری تو نمائندگی نہیں ہوتی، ہمیں تو بولنے کے لیے وہاں پہ بلایا نہیں جاتا. وہاں پہ تو یا پاکستان کا کوئی نمائندہ بیٹھا ہوتا ہے یا ہندوستان کا نمائندہ بیٹھا ہوتا ہے. تو وہ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھتے ہیں. تو عالمی برادری کو یا ایک کی بات سننی پڑتی ہے، اس کی حمایت کرنی پڑتی ہے، یا دوسرے کی بات سننی پڑتی ہے. تو یہ 73 سال جو ہیں انہوں نے اس طرح گزارے کہ سوائے پہلے 3 سالوں کے، یعنی 1947 سے 1950 تک، جب دنیا اس کو کشمیریوں کی آزادی کے مسئلے کے طور پہ دیکھتی تھی اور دنیا کوشش کر رہی تھی کہ یہاں پہ ایک ریفرینڈم ہو جائے اس ریاست میں اور لوگ فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اس کے بعد انہوں نے دنیا کو مس گائیڈ کرنا شروع کیا اور انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ ہمارا اپنا اندرونی معاملہ ہے، تو اٹ شوڈ بی این بائی لیٹرل ایشو rather than an international issue. تو دنیا کو کیا پڑی تھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، اس کو جو ہے وہ اس کو انٹرنیشنل ایشو نہ بنایا جائے اگر یہ دو ملک آپس میں معاملہ کرتے ہیں. پھر انہوں نے شملہ جب کیا 75 میں شاید، تو انہوں نے بالکل ہی جو ہے وہ اس کو وہ کیا 73 میں.
72 میں جب شملہ کیا تو پھر انہوں نے اس کو بالکل ہی دنیا کو وہ ڈاکیومنٹس بھیجے کہ بھائی اب ہم یہ معاملہ آپس میں ریزالو کر لیں گے، اور کشمیر کو کچھ کی جو تھوڑی بہت اہمیت تھی وہ انہوں نے ختم کی۔ اس لیے یہ پلیٹ فارم کہ جہاں سے کشمیر کی آزادی کی بات کی جائے، دیکھیں نا، اگر کوئی آدمی الحاق ہندوستان کو سپورٹ کرتا ہے، ریاست کے اندر بے شمار لوگ ہیں، اس طرف ریاست ہے اس میں بے شمار لوگ، شیخ عبداللہ کی فیملی، محبوبہ مفتی کی، دوسرے بے شمار ہیں، یہ جو ہمارے مسلمان بھی ہندو بھی جو ریاست کے شہری ہیں، جو انڈیا کے موقف کو درست سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ آ جائے، اور اسی طرح ریاست کے اس حصے میں بے شمار لوگ ہیں جو پاکستان کے موقف کو درست سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ریاست کو پاکستان کے ساتھ ملنا چاہیے۔ ان دونوں کا موقف بیان کرنے کے لیے ہندوستان اور پاکستان عالمی اداروں میں موجود ہیں۔ جو موقف مثال دے کے کہہ رہا ہوں کہ جو موقف علاقے پاکستان والوں کا ہے وہ پاکستان بیان کر دیتا ہے دنیا میں، اور جو علاقے ہندوستان والوں کا ہے وہ انڈیا بیان کر دیتا ہے دنیا کے اندر۔ تو جو مسنگ درمیان میں رہتا ہے وہ ہمارا موقف ہے کہ جس کو کوئی نہیں بیان کرتا کہ بھائی کشمیری آزاد بھی رہنا چاہتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کشمیری سارے جو یا پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ جو پلیٹ فارم ہے جس کو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کہتے ہیں، یہ وہ پلیٹ فارم ہے جو اس آواز کو، یعنی کہ جو کشمیر سینٹرک ہے اور کشمیریوں کا پرسپیکٹیو ہے، جو ان کے مفاد کی بات ہے، جو ان کے گھر کی بات ہے، جو ان کی عزت اور وقار کی بات ہے۔ ہم لوگ جب 47 میں ہندوستان اور تقسیم ہوا اور 2 ملک بن گئے، بعد میں پھر تقسیم ہوا پاکستان تو ایک ملک اور بن گیا۔ جب یہ 47 میں پاکستان مارز وجود میں آیا تو اس سے 100 سال پہلے بھی ہم اس ریاست کی شکل میں، جو موجودہ شکل ہے جس کے اوپر ڈسپیوٹ ہے، اس سے 100 سال پہلے بھی ہم ایک آزاد ملک کی شکل میں موجود تھے۔ اس سے پہلے بھی ریاست ہزاروں سالوں میں موجود تھی، لیکن میں صرف موجودہ شکل کی بات کر رہا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے اور یہ کیسے اتنی بڑی طاقتوں کے درمیان رہے گا، اب تو یہ اتنی بڑی طاقتیں نہیں ہیں۔ متحدہ ہندوستان ایک براعظم تھا، پورا براعظم تھا، جس کے پہلو میں ریاست جموں و کشمیر ہزاروں سالوں کی جو اس کی تاریخ ہے اس میں، اور پچھلے جو 100 سال کی جو J&K ہے وہ بڑے خوشحالی سے رہ رہی تھی، بڑی آزادی سے رہ رہی تھی، اور اس کے بڑے بڑے جری حکمران تھے۔ تو اس لیے جو یہ ہمارا معاملہ جو ہے یہ ہماری قومی غیرت کا کیا ہے، اور باہر جائیں ذرا ملک میں گھومے پھریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حکومت کیا ہے۔ ذرا اپنے ملک میں بھی جا کے دیکھیں، جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں، جن کو مینڈیٹ دیتے ہیں، جن کو ٹیکس دیتے ہیں، جن کو جو ہے وہ اتنی زیادہ ہم پروٹوکول دیتے ہیں، تو انہوں نے وہاں بنایا ہوا کیا ہے اور وہ نظام کیا ہے وہاں پہ۔ کتنے لوگ جو ہیں وہ روز لڑائیاں ہو رہی ہیں، ابھی ایک دن لاک ڈاؤن، ایک دن کچھ نہیں، اب گورنمنٹ کچھ دے ہی نہیں رہی، جس کو ریڑھی لگانی ہے وہ بیچارہ اب لاک ڈاؤن کو کیا کرے گا، اور SOPs پہ عمل کیسے ہو؟ نہ کوئی فٹ پاتھ ہے، نہ کوئی جگہ ہے، نہ کوئی شٹر ہے پراپر، نہ کوئی ادارے کام کر رہے ہیں، بس وہ پولیس چھوڑتے ہیں لوگوں کے اوپر اور وہ ڈنڈے لے کے وہ گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں لوگوں کو اور مار رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی نظام ہی نہیں ہم حاصل کر سکے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آزادی کی تحریک کے ساتھ منسلک ہے۔ نظام کی تبدیلی، اداروں کی تبدیلی اور اپنے وسائل پر اپنا اختیار، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک دفعہ میں نے کسی لیڈر سے بات کی تو اس نے کہا جی آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں، ہمارے پاس پیسے ہی بہت کم ہیں، تو ہم کتنی ایک ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں ان پیسوں میں۔ کسی حد تک اس کی بات ٹھیک بھی تھی۔ جو تھے کرپشن تو یہ ہے نا کہ آپ کو اگر 10 ارب مل رہے ہیں تو اس میں سے آپ 5 ارب کھا جاتے ہیں اور 5 ارب جو ہے وہ باقی خرچ کرتے ہیں، یہ کرپشن ہے۔ لیکن 10 ارب اتنے زیادہ نہیں ہے کہ آپ کی ڈیولپمنٹ ہو۔ اب بجٹ بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ 1 خرب کو کراس کر گیا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جس طرح چوہی صاحب نے کہا، چونکہ آپ آزاد کشمیر کو جانتے ہیں کہ مظفر آباد سے ایک دریا آتا ہے جس کے اوپر آخر پہ ڈیم ہے، منگلا ڈیم، اس کو دریائے جہلم کہتے ہیں۔ دریائے جہلم پہ 5 میگا پروجیکٹ لگے ہیں، 5 میگا پروجیکٹ ہیں، اور 1000 میگا واٹ کا ہر پروجیکٹ ہے، اور اس سے اوپر ہی ہے، یعنی اس سے نیچے نہیں ہے۔ جو منگلا لاسٹ پروجیکٹ ہے وہ 1300 میگا واٹ کا ہے۔ 1000 میگا واٹ بجلی کی سالانہ قیمت 30 خرب روپیہ بنتی ہے۔ 30 خرب روپے ایک پروجیکٹ کی قیمت ہے۔ وہ ہمارے پانی پہ لگ رہے ہیں، ہماری زمینوں پہ لگ رہے ہیں، ہماری لائنیں وہاں پہ بچھ رہی ہیں،
نہ حکومت آزاد کشمیر کو پوچھا جاتا ہے، نہ لوگوں کو پوچھا جاتا ہے، نہ ماحول کا کوئی ایشو ایڈریس کیا جاتا ہے. کوئی بھی جو اس کے حوالے سے لیگل جتنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو انٹرنیشنل ادارے جو ہیں وہ لینڈرز جو ہیں وہ کرتے ہیں، وہاں پہ ان سب کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کی اس میں، اور ہمارے حکمرانوں کی وہ جو ہے نا ایک چاپلوسوں کا ایک ٹولہ ہے وہاں پہ جن کو مطلب بولنا ہی نہیں ہے، ان کو نہیں بولنا کسی بھی معاملے میں. ان کو تو کھڑا انہوں نے غیرت کا سبق ہی نہیں پڑھا. ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ بولیں گے اور اپنی نوکری کے پیچھے وہ پڑ جائیں گے جی کل ریڈ مارک لگ جائے. تو یہ سارا کچھ جو وہاں پہ لوٹا جا رہا ہے، اس کو بچانے کا معاملہ بھی آزادی کی تحریک کے ساتھ منسلک ہے. آزادی کی تحریک سے ہماری مراد ہی ہر طرح کے ظلم جبر اور ایکسپلائٹیشن کا اور استحصال کا اور لوٹ مار کا اور بد انتظامی کا خاتمہ ہے، اور عوام کا ان کے چھینے گئے جو اختیارات ہیں اور جو حقوق ہیں ان کے اوپر اس کی بحالی جو ہے وہ یہ آزادی کا مفہوم ہے. تو اس تحریک کے ساتھ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ دامِ درمِ سخن اس کے ساتھ جڑیں. یہ دنیا کا سب سے امپورٹنٹ جگہ ہے، یہاں سے پوری دنیا جو ہے وہ ڈیل ہوتی ہے، اور یہاں پہ آپ لوگ آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کا آپ لوگوں پہ مہربانی ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس میں سے جو آپ کے جو ایلڈرز ہیں اور جو ینگسٹرز جو اس قابل ہیں کہ جو بات کر سکیں، جو جا سکیں، جو یونیورسٹیوں کالجوں میں پڑھتے ہیں، وہ اپنے لیے ایوینیوز تلاش کریں، وہ اپنی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں، وہ کشمیر کا اصل چہرہ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں. اور آخری بات کہ جو یہ 5 اگست کو گزشتہ سال ہوا جو انڈیا میں کیا گیا، اس نے جو ہے وہ وہاں پر جو پچھلا سارا جو ظلم و جبر تھا اس کی ایک اور نئی داستان جو ہے وہ وہاں پہ رقم کی ہے. وہاں پہ 1 سال سے مکمل لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے. اب لاک ڈاؤن کا مطلب تو سمجھ آ گیا ہے لوگوں کو. پہلے یہ ٹرم جو تھی وہ نئی تھی دنیا کے لیے، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی لاک ڈاؤن کا کیا مطلب ہے. ایک سال سے لاک ڈاؤن ہے. تمام کے تمام اخبارات، میڈیا، جو بھی اس طرح کی جو انٹرنیٹ وغیرہ یہ وہ کمیونیکیشن کے جتنے ذرائع ہیں وہ بلاک ہیں. وہاں پہ فوج کھڑی ہے جگہ جگہ پہ، اور وہ لوگوں کو مار رہے ہیں. اور بہت سارے ہمارے جو لیڈرز ہیں، ہمارے جو چیئرمین ہیں یاسین ملک صاحب اور شبیر شاہ صاحب اور بہت سارے لوگ جو جتنے ہزاروں کے حساب سے لوگ ہیں جو جیلوں میں بند پڑے ہیں، اس مودی کے اس اقدام کے 2 پہلو تھے. ایک تو یہ کہ اس نے وہ آرٹیکل 370 ختم کیا، جس سے جو ہے وہ انڈیا کا جو کشمیر پہ دعویٰ تھا وہ آٹومیٹیکلی کمزور ہو گیا. اس سے تو ہمیں فائدہ ہوا. لیکن جو 35A ہے جو باشندہ ریاست کو ڈیل کرتا ہے، اس سے یہ ہوا کہ اس نے ہمارا حق ملکیت ریاست سے چھینا، اور عام جو غیر ریاستی باشندے ہیں ان کو وہ حق ملکیت اوپن کر دیا کہ آپ یہاں پہ انڈین آ کے آباد ہوں یا جہاں سے بھی لوگ آ کے آباد ہوں. تو وہ یہ والا معاملہ جو ہے وہ کافی سیریس ہے. اور اس 1 سال میں ہم نے بھی گزشتہ سال یعنی کچھ 6 ماہ پہلے ایک بڑی ایکٹیویٹی کی آزاد کشمیر کے اندر. 12 دن ہم سیز فائر لائن پہ اس کو لے کے بیٹھے رہے. اس میں بہت سارے لوگوں نے شرکت کی. وہ ایشو جو ہے وہ انٹرنیشنلائز ہوا، عالمی اداروں میں ڈسکشن ہوئی. لیکن اس کو ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے. یعنی اس کو ایسے نہیں کرنا ہے کہ بس ایک دفعہ جس طرح کسی واقعے پہ ریئیکٹ کیا اور پھر اس کے بعد ہم لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. ایسے نہیں کرنا ہے. اس کو ایک تحریک کی شکل میں آگے لے کے جانا ہے. نہ ظلم و جبر کا خاتمہ ہوا ہے، نہ آزادی ملی ہے، نہ مودی نے وہاں سے اپنے پنجے اٹھائے ہیں. اور اس پار سے بہت سارے لوگوں کو یہاں سے امید تھی کہ شاید اسلام آباد جو ہے وہ کچھ کرے گا. وہ 70 سال سے لوگوں کو یہ بتا رہے تھے. وہ بھی 1 سال میں جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں پہ یہ بات اب کلیئر ہو گئی ہے کہ بھائی یہ والا معاملہ بھی غلط ہے. تو اس لیے یہ کوشش اب آپ نے کرنی ہے کہ یہ 5 اگست کو جو یہاں پہ اگر ڈیمانسٹریشن ہو رہا ہے، جیسے جیسے حالات کھلیں گے آپ ان ڈیمانسٹریشنز کو اپنی فیزیبلٹی کے مطابق آپ مختلف علاقوں میں کر سکتے ہیں. آپ کونی آئی لینڈ پہ بھی کر سکتے ہیں، آپ کوئنز میں بھی کر سکتے ہیں، آپ مینہٹن پہ بھی کر سکتے ہیں، اقوام متحدہ کے سامنے بھی کر سکتے ہیں. اس میں لوگوں کو انوالو کریں، لابنگ کریں، اپنی آواز جو ہے اور کلیئر آواز پہنچائیں. اس میں اپنے آپ کے سلوگنز جو ہیں وہ کلیئر ہونے چاہیے. بھائی ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں فوجوں کا انخلاء چاہیے، ہمیں ریاست کی وحدت کی بحالی چاہیے. اس میں یہ مطلب وہ جو انڈا گھوٹالہ والی پالیسی جو ہے اس کو ترک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم کسی کامیابی کی طرف بڑھ سکیں. تو میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. راج صاحب بہت اچھا وقت گزرا آپ لوگوں کے ساتھ. ہم ویسے بھی ایک علاقے کے لوگ ہیں، ایک گھر کے ہی لوگ ہیں سارے، لیکن یہ جو 4 مہینے تھے اس میں جو پیار اور جو محبت اور خلوص آپ نے، میں بڑی مشکل سے اپنے جذبات کو کنٹرول کر رہا ہوں. تو
تو میں دعا کریں میرا سفر خیریت سے گزرے، انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سب سے ملاقات بھی ہوگی. بہت اچھا وقت گزرا ہے اور امید ہے کہ کوئی تھوڑا بہت جو میں نے کچھ باتیں کی ہیں ان کا جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا انشاءاللہ. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. تھینک یو سو مچ. یہ تھے جناب ڈاکٹر توقیر صاحب جنہوں نے بہت پیارے انداز میں ہمیں ٹیچ کیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ان کے مشن کو آگے لے کے چلیں گے. اور آزاد کشمیر میں یہ بہت ایکٹیو ہیں اور انشاءاللہ اپنا اہم رول ہمیشہ ادا کیا ہے، تو اس کے لیے بھی ہم ان کا بھرپور وہاں بھی ساتھ دیں گے. تو یہاں پہ ہماری جو سب سے اہم ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم ینگسٹر کو انوالو کریں. جو پڑھے لکھے بچے ہیں، جو یہاں یونیورسٹیوں میں ہیں، جو کالجوں میں ہیں، جو اسکولوں میں ہیں، ان کو بتائیں کہ ہمارا پرابلم کیا ہے. ہمارا پرابلم جب تک ہم خود بات نہیں کریں گے، کوئی دوسرا آ کے کیسے اس کو بیان کرے گا، کوئی دوسرا آ کے وہ کیسے ایکسپلین کرے گا لوگ.